اللہ 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 وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاعمال صور قائمۃ، اعمال بے جان صورتوں کی مانند ہیں، وارواحها وجود سر الاخلاص فیہا، اور ان کی روح اس کے اندر اخلاص ہے. اگر کسی عمل میں اخلاص نہیں ہوگا تو گویا اس کے اندر روح ہی نہیں، تو وہ بے جان عمل ہے اور مردہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. رب کریم نے ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اخلاص تب آتا ہے جب انسان ریا سے بچتا ہے. ریا دکھاوے کو کہتے ہیں. دکھاوے کا معنی دل میں یہ چاہت ہو کہ لوگ اس پر میری تعریف کریں، مجھے اچھا سمجھیں. اگر ایسا دل میں خیال آ گیا تو اس عمل کا کرنا انسان کے لیے وبال ہے. کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ تین ہوں گے. ان میں سے ایک عالم ہوگا جس نے بڑے مدارس بنائے ہوں گے، ایک سخی ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں مخلوق کے لیے بڑے فلاحی کام کیے ہوں گے، اور ایک مجاہد ہوگا جس نے جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیا ہوگا، مگر تینوں میں اخلاص نہیں ہوگا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان تینوں کو اونڈے منہ الٹا کر کے جہنم میں ڈال دیا گیا. اب یہ حدیث پاک جب پڑھتے ہیں نا تو دل کانپتا ہے. بھائی پہلے سب سے پہلے اگر کسی کو سزا ملتی تو زانی کو، شرابی کو، جواری کو، کوئی ایسا بندہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، جس کی زندگی اس میں گزری ہے، ان کی باری تو بعد میں آئے گی. اللہ تعالیٰ پہلے دین کا کام کرنے والوں کا حساب دے رہا ہے کہ تم نے میرے لیے کام نہیں کیا تھا، تم نے تو اپنی نفسی چاہتیں پوری کی. لہذا اگر ہم دین پہ چلیں گے مگر اخلاص نہ ہوا تو اس چلنے کا نقصان ہوگا. اس لیے اخلاص کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، کوئی دوسری آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس. نبی رسول نے ارشاد فرمایا اتقوا هذا الشرك الخفي فإنه يدب دبيب النمل. جیسے چیونٹی آہستہ سے چلتی ہے نا، پتہ نہیں چلتا اس کا. یہ شرک کس طرح انسان کے دل کے اندر آگے بڑھتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. صحابہ نے پوچھا کہ وما الشرک الخفی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شرک خفی کیا ہے؟ فرمایا الریا، دکھاوا. حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام شریکوں سے زیادہ غنی ہوں. اگر کوئی بندہ میرے لیے بھی عمل کرے گا اور کسی اور وجہ سے بھی تو میں اس عمل کو ان کے حوالے کر دوں گا جو دوسرے ہیں. میں کسی کے ساتھ شراکت نہیں چاہتا، پسند نہیں کرتا اس کو. چنانچہ نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ قال، انہوں نے کہا حتی اسأل رب العزت، میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ اخلاص کیا ہے؟ قال هو سر من اسراری اودعه قلب من احببت من عبادی. میں ودیعت کرتا ہوں، ڈال دیتا ہوں اس بندے کے دل میں جس کو میں پسند کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ اس نعمت کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی محبت ناک رگڑنا پڑتا ہے.
اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ فقی ابوالعلی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت اخلاص کے بارے میں بڑا سنتے رہتے ہیں، مختلف اخلاق اور مختلف باتیں، آپ پریکٹیکل کوئی مثال دے کے سمجھائیں کہ اخلاص کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ جی۔ فرمایا کہ وہ بکریوں کے درمیان بیٹھ کے جب نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں ذرہ برابر بھی توقع نہیں ہوتی کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں گی۔ تو جس طرح چرواہا بکریوں میں بیٹھ کے عبادت کرتا ہے اور اس کو کوئی توقع نہیں ہوتی، جو مخلص ہوتا ہے وہ انسانوں کے درمیان بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، اسے انسانوں سے کوئی توقع نہیں ہوتی، وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بندہ اخلاص سیکھنا چاہے وہ بچے سے سیکھے، چھوٹے بچے سے۔ چھوٹا بچہ جب ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے نا، اسے نہیں پرواہ ہوتی، ماما دیکھ رہی ہے، پھوپھو دیکھ رہی ہے، نانا دادو دیکھ رہی ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، وہ روتا ہے، آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ تو جس اخلاص سے وہ بچہ آنسو بہا رہا ہوتا ہے اسے کسی کا احساس نہیں ہوتا کون دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا۔ اسی طرح مومن کا حال ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے، ارد گرد سے وہ ہٹ کٹ چکا ہوتا ہے۔ ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کی رویت کو خالق کی طرف دائمی نظر کی وجہ سے بھلا دینا اخلاص کہتا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی طرف اس قدر انسان کی توجہ ہو کہ مخلوق کی طرف سے توجہ ہی ہٹ جائے، یہ اخلاص ہے۔ حضرت حذیفہ مراشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہر و باطن میں بندے کے افعال کی یکسانیت اخلاص کہلاتی ہے۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ اخلاص کیا چیز ہے؟ فرمایا جو تم خدا کی رضا کے لیے کرتے ہو وہ اخلاص ہے، اور جو لوگوں کی خوشنودی کے لیے کرتے ہو وہ ریا ہے۔ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلص وہ ہوتا ہے من یکتم حسناتہ کما یکتم سیئاتہ، وہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتا ہے جیسے ہم لوگ دوسروں سے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، یہ مخلص بندہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ باہلی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ رب العزت اس عمل کو قبول نہیں کرتے، صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جس کو فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جس سے مقصود بندے کا اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اس لیے جو بندہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرے وہ سلوک کی منزلیں بہت جلدی طے کر لیتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عوام الناس کے لیے سلوک طے کرنے میں سالوں لگتے ہیں، علماء کے لیے ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو 8-9 سال پہلے ہی مدرسے میں لگا چکے ہیں، وہ مجاہدے کی سٹیج سے پہلے گزر چکے ہیں، اب ان کو اللہ کے قریب ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ اور پھر اس حدیث پاک سے استنباط فرماتے تھے کہ جس میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ من اخلص للہ، جس بندے نے 40 دن اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کی اس کے دل سے ینابی الحکمہ، حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے نسبت ملتی ہے تو حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں، تو فرماتے تھے 40 دن کسی بھی عالم کے لیے کافی ہیں اگر اخلاص کے ساتھ کسی کے پاس آ کر محنت کرے۔ فرمایا ما اخلص عبد قط 40 یوما الا ظاہرت ینابیع الحکمت من قلبہ ولسانہ، اس کے دل اور اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں سب سے زیادہ معزز چیز وہ اخلاص ہے۔ ویسے عجیب بات ہے کہ مخلوق بھی خالص چیز کو پسند کرتی ہے،
ہم بھی جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ہم خالص چیز نہیں ڈھونڈتے، ہر چیز میں خالص. اور اللہ کی شان دیکھو کہ یہ جو ڈائمنڈ ہے نا، اس میں فلا لیس ڈائمنڈ، اللہ کی شان. چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے، اگر کوئی ہتھیلی پہ رکھ دے تو پتہ بھی نہیں چلتا کچھ رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا، لیکن اس کی قیمت لاکھوں ڈالر. 3 کیرٹ کا فلا لیس ڈائمنڈ $3 لاکھ اس کی قیمت ہوتی ہے. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ایک صاحب ملے، وہ میرے اسکول کے زمانے کے کلاس فیلو تھے. کہنے لگے جی میں یہاں جیولری کی شاپ پہ کام کرتا ہوں، آپ آئیں اور میرے پاس آ کے 1 کپ چائے پئیں. بہت پہلے کی بات ہے. ہم نے کہا بہت اچھا، چونکہ تعلق تھا ان سے. وہاں انہوں نے چائے کا کپ پلایا. پھر کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات دکھاؤں. ایک شیشی تھی، اس کے اندر کچھ ان کے ڈائمنڈ تھے. مجھے تو اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں تھا. کہنے لگے جی ہتھیلی کریں. میں نے ہتھیلی کی تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے کوئی چمکتے چمکتے پتھر سے تھے، وہ اندر ڈال دیے. مجھے کہنے لگا کہ اس میں سے ایک ایک پتھر جو ہے وہ $1 لاکھ کا ہے، ایک ایک پتھر. اور میں حیران ہو کے دیکھ رہا تھا، یا اللہ یہ سینکڑوں پتھر پڑے ہیں، ایک ایک پتھر $1 کا ہے. تو میں نے کوشچن کیا کہ اتنی قیمت کیوں ہے؟ کہنے لگا یہ فلا لیس ڈائمنڈ ہے، ان کے اندر کوئی کسی قسم کی کجی کوتاہی نہیں. تو اگر فلا لیس ڈائمنڈ بندوں کے نزدیک اتنا قیمتی بن سکتا ہے تو جو فلا لیس عمل ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی ڈائمنڈ کی طرح قیمتی بن جاتا ہے. پھر وہ دیکھنے میں چھوٹا عمل ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں بڑا موٹا ہوتا ہے، اس کی خوب قیمت لگتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ اس چھوٹے سے عمل پہ بھی اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت بیان فرمائی قرآن مجید میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اخلاص والے تھے اور اخلاص والوں کو مبارکباد دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مجلس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ للمخلصین اولئک مصابیح الدجا تتجلی عنہم کل فتنۃ ظمآ کل فتنۃ ظلماء. فوائد ہیں اخلاص کے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں اور بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں انسان کا رتبہ اور درجہ بڑھ جاتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ وساوت سے نجات عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ رب العزت بندے کو اپنے لیے خالص کر لیتے ہیں، چن لیتے ہیں اس بندے کو کہ یہ میرا مخلص بندہ ہے. پھر اللہ رب العزت اس بندے کے معاملات میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کو طمانینت قلب عطا فرما دیتے ہیں. اس بندے کے دل میں عصیان اور فسوق کی کراہت ڈال دیتے ہیں، گناہوں کی کراہت ڈال دیتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. جہالت کی انتہا دیکھو کہ موسیقی کو روح کی غذا مانتے ہیں. اور اگر ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز کے دوران کسی بندے کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجے کوئی موسیقی والی، تو آپ بتائیں کہ اس وقت خوشی ہوتی ہے یا بیزاری ہوتی ہے؟ کتنی کوفت ہوتی ہے طبیعت میں کہ یہ کیوں بند کرنا بھول گئے، ان کو تو فون بند کر دینا چاہیے تھا. جس طرح نماز میں ہمارے دل میں موسیقی کی کراہت آتی ہے نا کہ کیوں یہ آواز آ رہی ہے، اللہ والوں کی یہی کیفیت عام حالات میں ہوتی ہے. موسیقی کے بارے میں ان کی طبیعت میں یوں کراہت ہوتی ہے اس کی. تو اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عصیان اور فسوق سے دل کے اندر کراہت ڈال دیتے ہیں. چنانچہ انما الاعمال بالنیت وانما لکل امرئ ما نوی، اور بندے کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرتا ہے. تو اگر نیت اللہ کے لیے ہوگی تو عمل قبول ہوگا، نہیں ہوگی تو پھر عمل قبول نہیں ہوگا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی ابتدا ہی اسی حدیث پاک سے کی ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں. یہ شرط ہے، یہ لازمی چیز ہے.
علی ابن ابی طالب اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان ظاہرہ ارجح من باطنہ خف میزانہ یوم القیامہ، جس بندے کا ظاہر اچھا ہو باطن اچھا نہ ہو، قیامت کے دن اس کا میزان ہلکا ہوگا، اور جس بندے کے ظاہر سے اس کا باطن زیادہ بہتر ہو، قیامت کے دن اس کا میزان ثقیل ہوگا، وزنی ہوگا۔ اور آج ہم اپنے ظاہر اور باطن کو دیکھیں تو ہمارے پاس تو ظاہر کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ بلال بن سعید فرماتے تھے لا تکن ولیا للہ فی العلانیہ وعدوہ فی السریرہ، کہ تمہیں مجلس میں اللہ کا ولی بننا نہیں چاہیے اور تنہائیوں میں اس کا دشمن نہیں بننا چاہیے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجلس میں ہم اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے دشمنوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں، نافرمانی والے کام کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کی اس وقت پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دین کے 3 درجے ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے عمل، اور تیسرا ہے اخلاص۔ تینوں ہوں گے تب انسان اللہ کا مقرب بنے گا۔ کوئی ایک چیز بھی کم ہوگی تو مقرب نہیں بن سکتا۔ مگر وہ فرماتے ہیں اس میں جو پہلے 2 درجے ہیں وہ تو انسان کتابوں سے بھی حاصل کر سکتا ہے، علم بھی حاصل کر سکتا ہے اور اس پر عمل بھی کر سکتا ہے، لیکن جو تیسرا درجہ ہے اخلاص والا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مشائخ کے سامنے آ کر اپنے نفس کو پامال کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کی ترتیب ہی ایسی رکھ دی ہے، نفس کو پامال کرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ انسان اپنے علم عمل کو دیکھ کے کئی مرتبہ بڑا خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، بڑا دین کا کام کر رہا ہوں، ہر وقت مصروف رہتا ہوں، لوگوں کا بڑا رجوع ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک، لیکن اگر اخلاص نہ ہوا تو ان چیزوں کا کیا فائدہ۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو جبال العلم میں سے بنایا تھا، پڑھاتے تھے طلباء کو گنگو میں۔ ایک مرتبہ جی چاہا کہ میں اللہ والے کی زیارت کروں، تو اس وقت وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ خیال تھا کہ جائیں گے، حضرت کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھیں گے، نصیحت سنیں گے، واپس آ جائیں گے۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میاں رشید احمد کچھ وقت ہمارے پاس بھی گزار لو، حضرت میں طلباء کو پڑھاتا ہوں، اگر واپس نہیں جاؤں گا تو ناغہ ہو جائے گا طلباء کا، اس لیے واپس جانا ضروری ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ چلو آج کی رات ہی یہاں ٹھہر جاؤ۔ اس پر وہ سوچنے لگے کہ ایک اللہ کے ولی خود فرما رہے ہیں کہ رک جاؤ تو میرے لیے رکنے میں فائدہ ہوگا، اور ایک رات میں کیا فرق پڑتا ہے۔ چنانچہ ایک جانے والے کو پیغام بھیج دیا کہ بھئی میرے فلاں دوست کو کہہ دیں کہ میرا سبق وہ پڑھا دے تاکہ طلباء کا حرج نہ ہو، اور خود رہنے کا ارادہ کر دیا۔ مگر ساتھ ہی یہ کہا کہ حضرت یہ خانقاہ ہے، یہاں لوگ رات کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اگر میں رک گیا تو میں تو یہاں رات نہیں سو سکوں گا، اور اگر نیند نہیں پوری ہوگی تو کل میرا سفر کھوٹا ہوگا، میں پڑھا بھی نہیں سکوں گا۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میاں رشید احمد آپ رات کو سوتے رہنا، آپ کو کوئی نہیں جگائے گا۔ تو اس شرط پہ تیار ہو گئے کہ اچھا میں ایک رات یہاں ٹھہر جاتا ہوں۔ چنانچہ رات کو رہ گئے۔ حضرت حاجی صاحب نے خادم سے فرمایا کہ میاں رشید احمد کی چارپائی ہماری چارپائی کے قریب ڈال دینا۔ یہ جو قرب ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت فیض منتقل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ رات کو سو گئے۔ فرماتے ہیں کہ خوب نیند کی، جب تہجد کا وقت ہوا تو اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، سب لوگ لگے ہوئے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا میں تو مسافر ہوں،
تو اگر نیند پوری کر لوں تو زیادہ بہتر ہے، کوئی فرض چیز تو نہیں ہے اس وقت اٹھنا. مگر میرے دل میں فوراً آیت آئی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اور پھر دل میں خیال آیا کہ رشید احمد تم ورثۃ الانبیاء میں شامل ہونے کے متمنی ہو، اور انبیاء کا تو یہ عمل تھا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. اب یہ آیتیں جو مجھے آنے لگی نا تو بستر نے مجھے اچھال دیا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، وضو کیا، وضو کر کے میں نے کچھ رکعت تہجد پڑھی، وقت تھا تو اس کے بعد میں نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا، میاں رشید احمد وہ جو فلاں جگہ ایک بندہ بیٹھا ہوا کلمے کا ذکر کر رہا تھا وہ کون تھا؟ حضرت وہ میں ہی تو تھا. تو حاجی صاحب نے فرمایا، میاں رشید احمد اگر ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کے کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر کرنا ہی ہے تو بھائی سیکھ کے کر لو. اب اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا. کہنے لگے جی بہت اچھا، سکھا دیجئے. چنانچہ جب کہا سکھا دیجئے تو حضرت حاجی صاحب نے بیعت فرما کے ذکر کو سکھا دیا. کہتے ہیں کہ وہ کلمات پڑھنے کی برکت ہی ایسی تھی کہ میرے دل میں بات آئی کہ ساری عمر پڑھنا پڑھانا ہے، لیکن اخلاص سیکھنے کے لیے وقت تو گزارنا ہی پڑے گا. میں نے دل میں نیت کر لی کہ حضرت میں 1 مہینہ یہاں رہوں گا اور 1 مہینے کے بعد جاؤں گا. حاجی صاحب بہت خوش ہو گئے. چنانچہ وہ 1 مہینہ حضرت کی جو خدمت میں رہے، اس 1 مہینے میں اللہ نے سینے کو روشن کر دیا. یہ مشائخ نسبت اصلاحی بھی، تربیت بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں. چنانچہ 1 مہینے کے بعد حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آئے حضرت حاجی صاحب کو ملنے کے لیے. تو دونوں کی کسی بندے نے دعوت کی. تو حاجی صاحب وہاں جاتے ہوئے میاں رشید احمد کو بھی ساتھ لے گئے. نوجوان تھے، لڑکے تھے اس وقت. جب وہاں گئے تو اس میزبان نے خوب کھانے بنائے ہوئے تھے اور وسیع دسترخوان لگایا ہوا تھا. اس نیت سے کھانے بنائے ہوئے تھے کہ معلوم نہیں کہ مہمان کو کون سا کھانا طبیعت کے موافق ہو، طبیعت چاہے تو کئی کھانے بنا دیتے ہیں، جو پسند آئے گا وہ کھا لیں گے. اس نیت سے کئی کھانے بنانے کی اجازت ہے. چنانچہ دسترخوان پہ خوب کھانے لگے ہوئے تھے. حضرت حاجی صاحب وہاں جا کر بیٹھے اور 1 پلیٹ میں دال اور 2 روٹی یہ ڈال کر میاں رشید احمد کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا، میاں رشید احمد یہ پلیٹ لے لیں دال والی اور یہ 2 روٹی لے لیں اور دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھا لیں. تو میاں رشید احمد بڑے خوش پلیٹ بھی لے لی اور بیٹھ کے کونے میں کھانے لگ گئے. کوئی ہم جیسا مرید ہوتا تو کہتا ہمارے پیر صاحب کو انصاف ہی نہیں آتا، ہمارے پیر صاحب تو بڑے طمع والے بندے ہیں، اپنے لیے مرغے چرغے اور ہمارے لیے دال فقط. مگر وہ مخلص لوگ تھے. وہ سمجھتے تھے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کا کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا. چنانچہ دال بیٹھ کے کھانے لگ گئے. اتنے میں حضرت حاجی صاحب نے ان کے نفس کو چیک کیا کہ یہ مر چکا ہے یا ابھی زندہ ہے. اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ حاجی صاحب نے اچانک فرمایا، میاں رشید احمد دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو وہاں جوتوں میں بٹھاتا، مگر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، دسترخوان کے کونے پہ بٹھا دیتے ہیں. اتنی سخت بات اچانک کر کے نا تو حضرت حاجی صاحب نے ان کے چہرے کو دیکھا تو میاں رشید احمد کے چہرے پہ اوپر اسی طرح جو کھلا ہوا چہرہ تھا نا، اس پر کوئی ناگواری کے آثار نہیں آئے کہ مجھے یہ کیوں کہا کہ جوتوں میں بٹھاتا، بلکہ خوش ہو کے کہا کہ حضرت واقعی میں تو جوتوں ہی میں بیٹھنے کے قابل تھا، آپ کا احسان، آپ نے مجھے دسترخوان کے کونے پہ بٹھا لیا. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا الحمدللہ، کہ الحمدللہ اب نفس مر چکا ہے. چنانچہ رخصت ہونے سے پہلے حاجی صاحب نے ان کو اجازت خلافت دے دی. جب اجازت دی تو حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ حضرت آپ مجھے اجازت تو دے رہے ہیں، مجھے تو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا. تو حاجی صاحب نے فرمایا، میاں رشید احمد اجازت اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا، اگر کچھ نظر آتا تو کبھی اجازت نہ دی جاتی. اور واقعی ایسا ہوتا ہے
کہ شیخ کی نظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ کسی نور کو دیکھ کر اجازت دے دیتے ہیں، مگر بندہ کئی مرتبہ اس نور کا ادراک نہیں کر پاتا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آج بیج آپ زمین کے اندر ڈال دیں تو مالی تو جانتا ہے کہ یہ ایک خوبصورت تناور درخت بنے گا، لیکن کوئی بچہ اگر دیکھے تو وہ کہے گا جی اس مٹی میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیوں پانی ڈال رہے ہیں؟ وہ مالی کہے گا جی درخت بننا ہے، بھائی درخت نظر تو نہیں آ رہا، 1 دن 2 دن 5 دن کچھ نظر نہیں آتا، لیکن چند دن اگر پانی دیتے رہیں، صبر کریں، تو وہ بیج سپراؤٹ ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب نکلنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ پودا بھی بن جاتا ہے، درخت بھی بن جاتا ہے، اس کا پھل بھی نظر آ جاتا ہے۔ نسبت کی مثال بھی ایسی ہے کہ اللہ والے بیج ڈال دیتے ہیں اور ان کی باطن کی نظر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس پر پھل لگیں گے، اس لیے ان کے فراست پر اعتماد کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے اتنا کہا کہ حضرت مجھے رات کو رونا نہیں آتا تو دعا کر دیجئے کہ مجھے تہجد کے وقت کا رونا نصیب ہو جائے۔ چنانچہ حاجی صاحب نے دعا فرما دی۔ اب حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ واپس آ گئے، پھر 1 سال تک مصروف ہی رہے، ملاقات نہیں ہوئی۔ 1 سال کے بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو حضرت حاجی صاحب نے ایک بنیادی سوال پوچھا، میاں رشید احمد، بیعت ہونے سے پہلے اور بیعت ہونے کے بعد تمہیں اپنے اندر کیا فرق نظر آیا؟ بیعت ہونے سے پہلے اور بیعت ہونے کے بعد تمہیں اپنے اندر کیا فرق نظر آیا؟ انہوں نے سوچ کے 3 باتیں کہیں کہ حضرت مجھے اپنے اندر 3 باتوں میں تبدیلی نظر آئی۔ پہلی تبدیلی کہ بیعت ہونے سے پہلے کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا لیکن بہت اشکال پیش آتے تھے، جب سے بیعت ہوا ہوں اب مجھے اشکال پیش نہیں آتے، کیونکہ مفتی کا کام ہوتا ہے کہ مسائل کا جواب دینا، اس کے پاس مسائل آتے ہی وہی ہیں جہاں نصوص شرعیہ میں تعارض ہوتا ہے تو اس کی تطبیق کرنی ہوتی ہے۔ تو حضرت پہلے مجھے اس میں مشکل پیش آتی تھی، اب تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اچھا، دوسرا، حضرت پہلے لوگ تعریف کرتے تھے تو مجھے اچھا لگتا تھا، اب لوگوں کی تعریف اور بد تعریفی میری نظر میں برابر ہو گئی ہے۔ میں حق کی بات کہہ دیتا ہوں، اچھی لگے یا نہ لگے، میں اللہ کے لیے بات لکھ دیتا ہوں، بہت اچھا۔ اور حضرت تیسری چیز کہ مکروہات شرعیہ اب مکروہات طبعیہ بن گئی ہیں میرے لیے۔ یہ سن کے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا الحمدللہ، میاں رشید احمد، دین کے 3 درجے ہیں، پہلا ہے عمل، اور عمل کا کمال یہ ہے کہ انسان کو نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہ آئے، اور دوسرا ہے عمل، اور عمل کا کمال یہ ہے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائیں، اور تیسرا ہے اخلاص، اور اخلاص کا کمال یہ ہے کہ انسانوں کی مدح اور ذم نظر میں برابر ہو جائے۔ مبارک ہو، اللہ نے علم میں بھی کمال عطا فرما دیا، عمل میں بھی کمال عطا فرما دیا، اخلاص میں بھی کمال عطا فرما دیا۔ تو اس اخلاص کو پانے کے لیے نفس کو پامال کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ بندہ مت سوچے کہ میں نے تو اب اتنا علم پا لیا کہ لوگ میرے علم کا سکہ مانتے ہیں، اب تو میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں، اب تو میرا فتویٰ چلتا ہے تو اب مجھے تو اخلاص مل جائے گا۔ نہیں، اس اخلاص کے لیے اپنے آپ کو نفس کو پامال کرنا شرط بنا دیا ہے، اللہ نے کرنا ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا عبد الرحمن کیمل پوری رحمۃ اللہ علیہ، کیمل پور ایک شہر ہے پاکستان میں، یہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، شیخ البخاری تھے۔ ایک مرتبہ جب شعبان کے اندر بخاری شریف کا اختتام ہوا تو دل میں خیال آیا کہ میں جو احادیث پڑھاتا ہوں میرے من کی کیفیت وہ نہیں ہے، تو میں تو زندگی ضائع کر رہا ہوں، اس لیے مجھے اپنے من کی اصلاح کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت، اگرچہ میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں اور کتنی مرتبہ دورہ کروا چکا ہوں، لیکن میرے من کے اندر وہ کیفیت نہیں اور میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک میرا من نہیں بدلے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرما دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہاں رہو۔ اب وہ چند دن کی جو صحبت تھی، برکت اس کی ظاہر ہوئی اور اللہ نے من کے اندر نور پیدا کر دیا۔
چنانچہ جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو حضرت نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ عبد الرحمن آئے تھے تو کیمل پوری تھے، اب واپس جا رہے ہیں تو کامل پوری بن کے جا رہے ہیں۔ تو یہ کمال پانے کے لیے نفس کو تو رسوا کرنا ہی پڑتا ہے، پامال کرنا ہی پڑتا ہے۔ قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن، تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جامع اشرفیہ ملک کے بڑے مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے، اس کے بانی تھے حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، اجل خلفاء میں سے تھے۔ انہوں نے جب شروع میں ادارہ بنایا تو یہ نیلا گنبد ایک جگہ ہے بہت وسط شہر میں، چھوٹا سا تھا، جگہ دیکھی ہے میں نے، وہاں بنایا۔ لیکن وہ بوٹا ایسا لگا کہ بعد میں پھر اس کو جب نئی بلڈنگ میں بنایا تو سبحان اللہ بڑے مدارس میں سے ایک مدرسہ بن گیا۔ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا فضل الرحیم دامت برکاتہم ایک سفر میں ساتھ تھے، تو انہوں نے اپنے والد کا یہ واقعہ سنایا جو اس عاجز نے خود سنا۔ فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے بعد پھر وہاں ابتدائی کتابیں پڑھاتا تھا۔ میرے دل میں بڑی نیت تھی کہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے بیعت کروں، لیکن جب جاتا تھا بیعت کے لیے کہتا تھا، حضرت ٹال دیتے تھے۔ ایک دفعہ میرے دل میں بڑی چاہت ہوئی کہ نہیں، میں نے فزیکلی بھی بیعت کا یہ تعلق جوڑنا ہے، یہ شرف، یہ سعادت پانی ہے۔ تو میں نیت لے کے گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے اپنا کام تصنیف و تالیف کا۔ میں نے سلام کر کے عرض کیا کہ حضرت میں بیعت ہونے کی نیت سے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ بیعت کر کے ہی واپس جاؤں۔ حضرت نے دیکھ لیا کہ اس دفعہ ذرا سیریس ہے، تو حضرت نے اپنے تصنیف و تالیف کا کام چھوڑا اور میری طرف متوجہ ہو کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ مفتی صاحب بیعت ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں، اگر وہ پوری کریں گے تو میں بیعت کر لوں گا۔ میں نے کہا حضرت بتائیے۔ فرمانے لگے کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ امرتسر کے علاقے کے رہنے والے ہیں جہاں پنجابی زبان بولی جاتی ہے، اور یہ پنجابی زبان بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو تجوید کی بہت غلطیاں کرتے ہیں، بہت غنے کرتے ہیں، تو انو سانو نانو، تو غنے بہت کرتے ہیں اور ان کی جو تجوید ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کسی اچھے قاری سے پورے قرآن پاک کو دوبارہ پڑھیں تاکہ طوال مفصل کے ساتھ آپ فجر کی نماز پڑھا سکیں۔ میں نے کہا حضرت میں اس کے لیے حاضر تیار، شرط پوری کروں گا۔ فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے فلاں اور فلاں کتاب جو ہے وہ ایک عالم سے پڑھی جو غیر مقلد ذہنیت رکھتا ہے، اور یہ جراثیم بندے کے اندر سے جلدی نہیں نکلتے، لہذا اب یہ 2 کتابیں آپ دارالعلوم کے کسی استاد سے طلباء کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں۔ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ دارالعلوم کے استاد سے پڑھیں تو چلو الگ کمرے میں پڑھ لیتے، مگر مقصد تو نفس پامال کرنا تھا نا۔ تو میں نہیں، جن کو پڑھاتے ہیں نا انہی کے ساتھ بیٹھ کے اس کتاب کو پڑھیں۔ میں نے کہا حضرت میں اس کے لیے بھی تیار۔ فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اختیار دیں کہ اگر کوئی موقع آئے تو میں آپ کی اہلیہ سے پردے میں قسم دے کر آپ کی نجی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں پوچھ سکوں۔ اللہ اکبر، کیا کھرے لوگ تھے اور کیا کھوٹ نکالتے تھے زندگیوں سے کہ مجھے آپ اس بات کا اجازت دیں کہ میں پردے میں آپ کی اہلیہ سے قسم دے کر آپ کی نجی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں پوچھوں۔ میں نے کہا حضرت اس کی بھی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بیعت فرما لیا۔ اب بیعت کے بعد پھر اللہ نے جو رحمت فرمائی تو یہ باطن کی نعمت نصیب ہوئی، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو اخلاص کی دولت عطا فرمائی، نسبت کا نور عطا فرمایا۔
پھر جب انہوں نے نیلا گنبد میں کام کا آغاز کیا تو اللہ کی شان کہ وہاں پر شروع میں ایک پریشانی آ گئی. ایک استاد انہوں نے رکھے تھے جو اقامت دین کی کوششوں میں زیادہ لگے ہوئے تھے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق زیادہ تھا. حضرت اقدس تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا اصلاحی خانقاہی یہ مزاج تھا اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ اقامت دین والا مزاج تھا. ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر است. وہ انہوں نے ان کو بلایا اور اپنے دارالعلوم میں ان کو استاد رکھا. انہوں نے کچھ عرصہ پڑھایا. کچھ عرصہ پڑھانے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ میرا جو طبیعت ہے نا، مزاج ہے، وہ ملتا نہیں ہے، تو بہتر ہے میں الگ ہی کام کروں. تو جہاں نیلا گنبد کا مدرسہ تھا اسی گلی میں بالکل اس کے سامنے انہوں نے ایک مکان کرائے پہ لے کے جامعہ مدنیہ کی بنیاد رکھ دی. یہ جامعہ اشرفیہ تھا، وہ جامعہ مدنیہ کی بنیاد رکھ دی. تو مولانا فضل الرحیم رحمت برکاتہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے بورڈ لگا دیا جامعہ مدنیہ کی ابتدا ہے تو میں تو بچہ تھا، مجھے بڑا غصہ آیا. ہمارے مدرسے کے استاد تھے، مدرسہ کھولنا ہی تھا تو اتنا بڑا شہر ہے لاہور، کسی دوسرے محلے میں کھول لیتے، اسی گلی میں دروازے کے بالکل سامنے. تو میں والد صاحب کے پاس آیا، والدہ نے کوئی کام بھیجا تھا، تو گزرتے گزرتے میں نے ناگواری کے ساتھ کہا ابا جی یہ فلاں جو عالم تھے انہوں نے مدرسہ بالکل ہمارے مدرسے کے سامنے بنا لیا، ذرا بھی ان کو احساس نہیں ہوا. تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ ابا جی میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں. فرمایا وہ کام کر کے آؤ، میں تمہیں اخلاص کا درس دیتا ہوں. میں کام کر کے آیا اور میں آ کے بیٹھ کے ابا جی مجھے بتائیں. تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا بچہ یہ بتاؤ، اگر تمہارے سر کے اوپر بوجھ ہو جو تم سے اٹھایا نہ جا رہا ہو اور اس وقت میں کوئی بندہ آئے اور کہ جناب یہ آدھا بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں اور آپ کو جہاں پہنچانا ہے وہیں پہنچا دیتا ہوں، تو وہ بندہ دوست ہوگا یا دشمن ہوگا؟ میں نے کہا ابا جی دوست ہوگا جو وزن بانٹ لے گا. تو ابا جی نے کہا کہ بیٹا اتنا بڑا یہ شہر ہے، یہ کتابوں کا ایک ہی مدرسہ تھا تو پورے شہر کی مسئولیت کا بوجھ ہمارے اوپر تھا. اب انہوں نے بھی مدرسہ بنا لیا تو مسئولیت کا بوجھ تقسیم ہو گیا، وہ ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں. اخلاص سکھا دیا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے. یہ اخلاص پھر کسی کے پاس آ کر ہی نصیب ہوتا ہے، یہ گھر بیٹھے بٹھائے نصیب نہیں ہوتا. یہی وہ نعمت ہے جس کو پانے کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی حضرت حاجی صاحب کے پاس گئی تھی. اللہ نے علم تو ان کو بہت عطا کیا تھا نا، مگر یہ نعمت تھی جس کو پانے کے لیے وہاں گئے. اس لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اور مولانا قاسم نانوتوی تو اتنے بڑے علماء میں سے ہیں، آپ کو کیا ضرورت تھی حضرت حاجی صاحب کے پاس جانے کی، ان کا علم تو آپ کے درجے کا نہیں ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے دارالعلوم میں رہتے ہوئے مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے، ان کا ذائقہ نہیں چکھا تھا، ان کا ذائقہ چکھنے کے لیے ہم حاجی صاحب کے پاس آ گئے. یعنی ہم نے دارالعلوم میں رہتے ہوئے تقویٰ کا نام پڑھا تھا، تقویٰ کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں حاجی صاحب کے پاس آ کے پتہ چلی. اخلاص کا نام پڑھا تھا، حقیقت کیا ہے یہ ہمیں حاجی صاحب کے پاس آ کے پتہ چلا. تو انسان کتابوں سے مٹھائیوں کے نام تو پڑھ لیتا ہے، مٹھائیوں کا جو ذائقہ ہے وہ تو پھر شیخ کے پاس آ کے پتہ چلتا ہے. پھر دل میں وہ نعمت آ جاتی ہے کہ انسان کو نماز کی لذت ملتی ہے، تلاوت کی لذت ملتی ہے، دعا کی لذت ملتی ہے، اللہ کے قرب کی لذت ملتی ہے. اور اسی لیے مشائخ اپنی زندگیوں میں اس محنت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ فقیہ شہر تھے، خطیب شہر تھے، جامع مسجد کے خطیب تھے، اور ان کا بیان سننے کے لیے ہزاروں لوگ آیا کرتے تھے. ایک ایسا موقع آیا کہ انہوں نے سمجھا کہ بھئی میں جو پڑھا رہا ہوں، لوگوں کو سنا رہا ہوں، اس کے اندر مجھے اخلاص نظر نہیں آتا. چنانچہ یکدم ہی غائب ہو گئے، چھوڑ دیا سب خطبہ پڑھانا، اور جو قاضی بنے ہوئے تھے فیصلے کرنے سب چھوڑ دیے. اور اس کے بعد ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اس وقت پھر خلوت اختیار کی، اور اس خلوت میں اللہ نے ان کے اندر
وہ روحانیت کا نور عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے شہرۂ آفاق کتابیں لکھی، کیمیائے سعادت اور فلاں فلاں، یہ سب کتابیں یہ اس خلوت کا نتیجہ ہیں جو انہوں نے اخلاص حاصل کرنے کے لیے حاصل کی تھی۔ آج دیکھو اللہ نے ان کا نام دنیا کے اندر کیسے مقبول بندوں کی فہرست میں شامل کیا ہوا ہے۔ تو یہ محنت تو کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علم، عمل اور اخلاص 3 درجے ہیں، تینوں کا طے کرنا ضروری، مگر پہلے 2 درجے تو انسان کتابوں کو پڑھ کے بھی حاصل کر سکتا ہے، تیسرے درجے کو ذکر و سلوک کے راستے پر چلے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس تیسرے درجے کے لیے کسی نہ کسی شیخ کے پاس آنا اور اپنی اصلاح کروانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کا پتہ 3 علامات سے چلتا ہے: لوگوں کا تعریف کرنا یا برائی کرنا بندے کے سامنے ایک جیسا ہو جائے، عمل کے دوران اپنے اعمال کو بھول جائے، اور آخرت میں اپنے اعمال کے ثواب کو بھی بھول جائے۔ چنانچہ ذنون مصری رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ بندے کو کب علم ہوتا ہے کہ وہ مخلص ہے؟ فرمایا جب وہ عبادت میں اپنی پوری طاقت خرچ کرتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ اس پر لوگ اس کی تعریف نہ کریں۔ اب اگلی حکمت اسی سے متعلق ہے لیکن عجیب ہے۔ من عبدہ لشیء یرجوہ منہ او لیدفع بطاعتہ ورود العقوبۃ عنہ فما قام بحق اوصافہ، کہ جس بندے نے عبادت کی ثواب کے حصول کی نیت سے یا عذاب سے بچنے کی نیت سے، اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات و کمال اور عظمت و جلال کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ بہت اونچے درجے کی بات ہے، شاید ہماری سوچ سے ہی بلند ہے۔ ہم تو چھوٹے بندے ہیں، لہذا جو عمل کرتے ہیں اس پر اللہ سے اجر کے امیدوار رہتے ہیں، بندے ہیں نا، اس لیے دعائیں مانگتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب جنت مانگتے ہیں تو عملوں کے بدلے نہیں مانگتے کہ اللہ ہم نے عمل کیے ہیں جنت عطا کر دیے، نہیں نہیں، ہم اللہ سے ہدیے میں جنت مانگتے ہیں۔ دیکھا ہے دنیا میں رمضان مبارک آتے ہیں نا تو جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا وہ رمضان پیکج تقسیم کرتے ہیں غریبوں میں۔ غریب سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم یہ چیزیں بھی کھائیں گے، لیکن امیر لوگ رمضان پیکج میں وہ چیزیں شامل کر دیتے ہیں کہ چلو افطاری کے وقت یہ کھایا کریں گے۔ تو جس طرح امیر لوگ رمضان مبارک میں رمضان پیکج غریبوں کو دے دیتے ہیں، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ بھی ہمیں رمضان پیکج میں جنت عطا فرما دیجیے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جا سکیں، لیکن اگر آپ کا فضل ہو جائے تو ہمارے لیے بھی آسان ہے۔ تو اپنی فضل سے، اپنی رحمت سے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیجیے۔ تو یہ مت سوچیں کہ ہمارے عملوں کی وجہ سے ہم جنت جائیں گے۔ اب یہ بھی نقطہ ہے کہ عملوں کی وجہ سے کیوں نہیں جائیں گے، تو نقطہ سمجھ لیجئے کہ جو آدمی کسی کا غلام ہو نا، وہ تو زر خرید غلام ہوتا ہے نا، تو مالک اس سے کام تو لیتا ہے اور اس کو تنخواہ نہیں دیتا، تنخواہ کس لیے ہے ہی غلام۔ اور اگر مالک اس کو کام کرنے پہ تنخواہ بھی دے دے تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ غلام کا حق نہیں ہے، یہ مالک کی عطا ہے کہ اس نے غلام کو تنخواہ دے دی۔ تو ہم تو بندے ہیں، غلام سے بھی نیچے کا درجہ ہے، ہم تو بندے ہیں اللہ کے۔ اگر ہماری عبادتوں پہ اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے تو یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، مہربانی ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر احسان فرما دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ دل میں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ اے اللہ مجھے اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے، آپ کی رحمت ہوگی تو میری بھی کشتی پار ہو جائے گی۔
اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اس کو اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا. بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا. میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا. کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا. جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا. ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ. میں اے خدا دم بھروں گا تیرا بدن میں جب تک کہ جان رہے گی. پڑھوں گا ہر وقت کلمہ تیرا دہن میں جب تک زبان رہے گی. کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر فقط تیری داستان رہے گی. نہ شکوہ اے دوستاں رہے گا نہ غیبت دشمناں رہے گی. ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ. رہا میں دن رات غفلتوں میں اب بس یوں ہی زندگی گزاری. رہا میں دن رات غفلتوں میں اب بس یوں ہی زندگی گزاری. کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری. رہا میں دن رات غفلتوں میں اب بس یوں ہی زندگی گزاری. کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری. رہا میں دن رات غفلتوں میں کٹی گناہوں میں عمر ساری. کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری. میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری. میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری. میں ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے ایک نہایت بندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی دور فرما ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ رات کا نصف حصہ گزر چکا
اللہ آپ کے نیک بندے اس وقت آپ کے سامنے تہجد کی نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے سجے ہوئے ہیں. پیارے اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہیں. پیارے اللہ رات کا فقیر اگر ہمارے محلوں میں آ جائے اور یوں کہے کہ میں آپ کے بس اڈے پر سو رہا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی بھوک کی وجہ سے، کون سے دروازے والوں کون سی کھڑکی والوں دے دو اللہ کے نام پہ اللہ تمہارا بھلا کرے، تو ظالم سے ظالم آدمی بھی نیند میں سر بڑا اٹھے گا اور سوچے گا کہ کوئی ڈھونگی فقیر نہیں ہے، یہ کوئی سچا فقیر ہے، اس کو یقیناً بھوک لگی ہے، اس لیے رات کو آپ نے اس نے سزا لگائی ہے روٹی کی، تو اس کو کھانے کی برسات ہو جائے گی، روٹیوں کی برسات ہو جائے گی. میرے پیارے اللہ رات کا اتنا بڑا حصہ گزر چکا ہے، یہ سارے کے سارے بندے اللہ آپ کی محبت میں بیٹھے ہوئے. پیارے اللہ یہ اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ اخلاص کا سبق سنا ہے، اخلاص کے 10 درجہ بھی دیا ہے. بہترین ہم سب کو مخلص بنا دیجیے آج کی مجلس کی برکت سے. اللہ اخلاص کی مایا عطا فرما دیجیے، اخلاص کی دولت عطا فرما دیجیے. اللہ اب تک جو کچھ ہوا سب ریا ہی لیا تھا، اللہ جو کچھ کیا سب ریا ہی لیا تھا. اللہ ہنسنا بھی لیا، رونا بھی لیا، پڑھنا بھی لیا، بولنا بھی لیا. میرے پیارے اللہ اور اخلاص دے دیجیے، اللہ اخلاص دے دیجیے، اللہ اخلاص دے دیجیے. مہربانی فرما دیجیے، بھیک میں دے دیجیے، اللہ اخلاص میں بھیک میں دے دیجیے، مہربانی فرما دیجیے، آخرت کا معاملہ فرما دیجیے. پیارے اللہ نیند کے ہاتھوں شکست کھا کے حضرت کے بیان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پیارے اللہ ترس کھا دیجیے، ترس کھا دیجیے، ترس کھا دیجیے، ترس کھا دیجیے. اللہ دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ اس پیالے خالی نہ لوٹائیے. اللہ مہربانی کر دیجیے، آخرت کا معاملہ فرما دیجیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے. محبت دے دیجیے، اخلاص دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام ولایت دے دیجیے، مقام استحضار دے دیجیے. اللہ عشق دے دیجیے، عشق دے دیجیے، کامل محبت دے دیجیے. رب کریم پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اللہ ہمارے عافیت کے ذات اصلاح فرما دیجیے. اللہ ہمارے ذات ظاہر و باطن کو مصفہ مزکہ مجلہ فرما دیجیے. پیارے اللہ ہم جلوت کے پاسدار خلوت کے پاپی ہیں، مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں اور تنہائیوں میں شیطان اور شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ جی مہربانی کر دیجیے، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. پیارے اللہ راتوں کی تنہائیوں میں آپ کے سامنے جو بندے گڑ گڑاتے ہیں ان کو جو کچھ آپ دیا کرتے ہیں، پیارے اللہ راتوں کی تنہائیوں میں بندوں نے آپ سے جو کچھ مانگا جو آپ کو پسند آ گیا، کہ اللہ اس کی ہمیں بھی ضرورت ہے. اللہ جی آپ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے، پیارے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. رب کریم مانگ نہیں آتا بے مانگے عطا فرما دیجیے، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.